السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیارے بھائیوں اور بزرگوں، ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آج 14ویں جز کی تلاوت 14ویں تراویح میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور 13 رمضان المبارک مکمل بھی ہوئے۔ یہ سب اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑی آسانی کے ساتھ توفیق و مرحمت نصیب فرمائے۔ بھائی اور بزرگوں، رمضان مبارک گزرتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ نماز تراویح بھی گزرتی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کی عمریں بھی گزرتی جاتی ہیں۔ ایک رات، ایک دن، ایک گھڑی، ایک لمحہ ہمارا اور آپ کا گزرتا ہے تو ہم سب آخرت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک کا گزرنا، خیر و برکت کے یہ مہینہ گزرنا، اس طرف ہم سب کو اشارہ کر کے جا رہا ہے کہ جس طرح ہمارا دین گھٹتا جا رہا ہے، تیری عمر کی بھی، تیری زندگی کی بھی عمریں گھٹتی جا رہی ہے۔ اس لیے ایک تنبیہ ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے کہ ہم سب اپنی آخرت کی تیاری کو بہت ہی شاندار، جاندار اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے ایک سورت کل پڑھی گئی تھی، سورہ ابراہیم، جو بہت ہی مشہور و معروف پیغمبر اور اللہ رب العالمین کے ایک چہیتا نبی اور خلیل کے نام سے وہ سورت مشہور و معروف ہے۔ اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے خاص کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک بہت ہی اخلاص بھری دعا کا تذکرہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور واقعات بھی ذکر فرمائے ہیں، اور اس میں شکر کی ایک آیت بھی ذکر ہے، جس کی طرف ہم سب کو توجہ دلائی گئی ہے کہ تم جب اللہ کی نعمتیں اور اللہ کے حکم سے اس دنیا میں ہو تو تم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان جب اس کو کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ ہمیشہ دنیا کی کسی بھی کمی اور کسی بھی کوتاہی اور تکلیف، مصیبت سے وہ بہت اطمینان ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں جس کو دو نعمتیں حاصل ہو جائے وہ بہت خوش نصیب ہے اور کبھی مغموم نہیں ہوتا ہے۔ ایک ہے شکر اور ایک ہے صبر۔ اگر صبر کی دولت مل گئی تو آدمی کبھی بھی وہ مغموم اور حاسد نہیں بنے گا، اور اگر شکر کی نعمت اس کو اللہ تعالیٰ فرما دیا تو پھر وہ کبھی بھی فخر اور غرور اور متکبر نہیں بنے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شکر کی کلمات یعنی آیت کریمہ کو اسی صورت پاک میں نازل فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ ہر حال میں تم ہمارا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العالمین نے اس میں 2 حکم عطا فرمائے، 2 باتوں کی طرف توجہ دلائے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، میری دی ہوئی نعمتوں پر تم بہت اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو گے اور ہر حال میں تم اس کی پابندی کرو گے اور ایک ایک دانے، ایک ایک قطرے، سانس سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ خیر و برکت، سکون و اطمینان کی دولت بڑھاتا رہے گا اور کبھی بھی وہ کمی نہیں کرے گا۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہہ کر کے اس طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا کہ تمہاری شکر پر ہماری نعمتیں، رحمتیں تجھے ملتی رہے گی، اور اگر ناشکری کرو گے، نافرمانی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، کھاؤ گے میرا اور گاؤ گے کسی اور کا،
ہماری ساری نعمتوں سے فائدے اٹھاؤ گے اور عبادت کسی اور کی کرو گے تو اللہ رب العالمین نے اس پر فرمایا لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے اس پر، لہذا ہمارا عذاب بھی ناشکروں کے لیے تیار ہے، اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے، ورنہ اس پر شدید عذاب ہے، اللہ رب العالمین کی سخت پکڑ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جو آدمی شکر ادا کرتا رہتا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر اپنے آپ کو سربسجود ہو کر کے اللہ کی بڑائی اور اقرار اور شکر کے کلمات ہی نہیں بلکہ اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے، تو پھر وہ آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے اور اس کی زندگی میں ہمیشہ اللہ کی رحمتیں بڑھتی رہتی ہے، کبھی گھٹتی نہیں ہے۔ اس لیے شکر ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے۔ شکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف الفاظ اور زبان سے کوئی بات کہہ دی جائے، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے، جیسا عام طور پر میں ہم لوگ یہی کہا کرتے ہیں اور اسی طرح کی باتیں ہوتی ہے، کوئی چیز مل گئی، کچھ ہو گیا تو بس اتنا کہہ کر کے ہم لوگ سمجھتے ہیں شکر ادا کر دیا، اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یہ کلمات کہہ دینے ہی سے شکر ادا نہیں ہوتا ہے۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں شکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو تجھے نعمت دی ہے، چاہے وہ صحت کی نعمت ہو، چاہے وہ ایمان کی نعمت ہو، عبادت کرنے کی نعمت ہو، صحت کی نعمت ہو، دولت ہو، روزی رزق ہو، یا کوئی بہت ہی عزت کے عہدے بھی ہو، یہ ساری چیزیں جو بھی نعمتوں کی شکل میں تجھے اللہ رب العالمین دیا ہے، ان ساری نعمتوں کے اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنے کا نام شکر ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک آدمی کو اللہ نے اگر عالم بنایا، علم دیا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے سے صحیح راستے پر خود بھی چلے اور دوسروں کو بھی چلنے کی دعوت دے، اس علم سے نہ خود گمراہ ہو اور نہ دوسروں کو گمراہی کی دعوت دے۔ اگر وہ آدمی اپنے علم سے، ایک عالم دین اگر اپنے علم سے کسی کو گمراہی کا راستہ بتا دیتا ہے، دین اور شریعت کے خلاف چلنے کی طرف اس کو لے آتا ہے اور اپنی کسی بھی بات کے ذریعے سے اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو اگر صحت اور طاقت اور قوت دی ہے تو اپنی صحت اور طاقت کو غیر غلط گناہوں کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، یہ ناشکری کی ایک علامت ہے۔ ہاں اگر یہ صحت، یہ طاقت اللہ کی عبادت اور اپنے بیوی بچوں کی محنت کے لیے وہ کماتا کھاتا اور حلال روزی میں اپنی طاقت لگاتا ہے تو یہ شکر کی بات ہے، اور اگر اس کے خلاف وہ عمل کرتا ہے تو یاد رکھیے ناشکری ہے۔ اسی طرح سے دولت کا مل جانا اور دولت کا حاصل کر لینا اور پھر اس کے بعد صرف زبان سے یہ کہہ دینا اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے، علماء کرام لکھتے ہیں، مفسرین ذکر فرماتے ہیں، شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو دولت تمہارے پاس اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس دولت کو، اس مال کو صحیح طریقے سے تم خرچ کرتے ہو، حلال راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کرتے ہو، ناجائز کاموں میں نہیں خرچ کرتے ہو، ناجائز امور میں خرچ نہیں کرتے ہو اور فضول خرچیاں نہیں کرتے ہو۔ یہ ساری چیزیں اگر نہیں ہے تب تو وہ شکر ہے، اور اگر کوئی ناجائز طریقے سے خرچ کرتا ہے، حرام راستے میں خرچ کرتا ہے، فضول خرچیاں کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات اور آپ کی مرضی کے خلاف کرتا ہے، یا کسی کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ناشکری ہے، اللہ رب العالمین کی اس پر گرفت ہوتی ہے، اور یہ عذاب کی ایک کیفیت ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیجئے، صرف زبان سے الفاظ کے ادا کر دینے کا نام شکر نہیں ہے، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق اگر ان نعمتوں کو استعمال کیا جائے، چاہے جس شکل کی نعمت ہو، دولت کی ہو، صحت کی ہو، شہرت کی ہو، عہدے کی ہو، یا کسی کام اور کسی اور معاملے کی ہو، لہذا اگر اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اگر اس کو استعمال کیا جائے تو یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں البتہ زبان سے کہنا بھی اس کی ایک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اتنا ہی کافی ہے۔ ایک آدمی حرام کام کرے، ایک آدمی گناہ کا کام کرے، فضول خرچیوں پر دولت لٹائے
بجائے جس طرح سے آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہوں میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، ساری چیزوں میں جو چیز ہوتی ہے ناجائز امور سے کیے جاتے ہیں، اس پر اگر ایک آدمی کو یہ کہے اللہ کا شکر ہے، نہیں، یہ گناہ ہے، یہ ناجائز ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے۔ جیسا کہ آج بہت سارے لوگ ہیں جو جہیزوں سے سامان لے لے کر کے اپنے گھروں میں بھر لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں بہت ساری ایسی چیزیں ان کے پاس نئی اور قیمتی چیزیں آ جاتی ہے، اور پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر کہتے ہیں اللہ کا بہت بڑا میرے ساتھ شکر ہے، اللہ کا بہت بڑا میرے ساتھ احسان ہے۔ یاد رکھیے یہ ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک ناجائز امور پر شکر ادا نہیں ہوتے ہیں، بلکہ حلال اور صحیح طریقے پر اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء مفسرین فرماتے ہیں آج ہم لوگ شکر کے مطلب غلط سمجھ کر کے ناجائز امور پر میں بھی سینہ تان کر کے کہتے ہیں، بہت ہی ناک اونچی کر کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیو بزرگوں، گناہ کر کے شکر نہیں ہو سکتے ہیں، بلکہ شکر تو وہ ہے اور عبرت تو وہ ہے کہ اللہ کی اس دین نعمت پر ہمیشہ ہمیشہ شکر اس طرح ادا کی جائے کہ اس کے احکامات کے مطابق اس کا استعمال بھی کیا جائے، اس کا استعمال کیا جائے۔ اگر زبان ہے ہمارے پاس، بولنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، تو ہم کو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق لائیں۔ قلم میں اگر طاقت ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، عہدے کی اگر طاقت ہے تو اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، تب تو اللہ کا مشکور اور شکر کرنے والا بندہ بنیں گے۔ ورنہ یاد رکھیے لَأُعَذِّبَنَّكُمْ عَذَابًا شَدِيدًا بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اس لیے اس صورت پاک میں شکر کی ایک بڑی تاکید کی گئی ہے، اور اللہ نے صاف صاف بڑے پیار لہجے میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ وَلَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے بہت ہی پیار لہجے میں فرمایا اے لوگو تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو، ہم بڑھاتے چلے جائیں گے۔ ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھ کر کے تیرے شکر کرنے پر ہم دیں گے، لیکن آج افسوس ہے اگر کوئی چیز ہمیں مل جاتی ہے تو پھر ہم پچھلی زندگی کو بھول کر کے ہم ناشکری کرنے لگتے ہیں، یا اپنی طرف ہر چیز کو منسوب کر دیتے ہیں، جو نہایت ہی ایک غلط طریقہ ہے اور اپنے رب کی ناشکری کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس سے بچنی چاہیے اور ہمیشہ شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب طواف فرما رہے تھے اور ایک بدو دیہات کا آدمی آ کر کے وہ بھی طواف کر رہا تھا، طواف کرتے کرتے وہ یہی کہہ رہا تھا اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں شکر کرنے والوں میں، وہ جس کے بارے میں آپ قلیلا ما تشکرون فرمایا ہے، اس جماعت میں ہم کو شامل فرما لیجئے۔ یہی طواف میں بار بار دعائیں کر رہا تھا، یہی صدا لگا رہا تھا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا یہ کیا تمہاری دعا ہے؟ کہا کہ اللہ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، اگر اللہ ہم کو ان بندوں میں شمار کر لے تو یہ میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر ادا کرنی چاہیے، اس کے سوا اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اللہ جس حال میں رکھا اس کا احسان، اس کا کرم ہے۔ دین اور شریعت کے مطابق عمل کیجئے، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریے، یہ شکر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت نعمت پر، احکامات پر آپ صحیح طریقے سے خرچ کیجئے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت کا شکر کا ایک بہت اہم عمل ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، لہذا ہمیشہ شکر کی کیفیت اپنی زندگی میں اپناتے رہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کے ایک دعا کا تذکرہ فرمایا ہے جو بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے بچے یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کے سلسلے میں اور مکہ المکرمہ کے سلسلے میں جو آپ نے دعا کی ہے، وہاں کی برکتوں کے بارے میں، وہاں کی رحمتوں کے بارے میں، وہاں کی امن اور سکون کے بارے میں، لہذا اس دعا کو اللہ رب العالمین نے سورہ ابراہیم میں 13ویں جز میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس کی تفصیل سے ہم بچتے ہوئے صرف اتنا آج میں عرض کروں گا، دعا ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، اور عبادت کا ایک اہم مغز ہے۔
ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا تمہارے ایک ہتھیار ہے اور تمہارے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اس دعاؤں کے ذریعے سے اپنی اللہ کی رحمتوں کو کھینچ کر کے اپنی طرف لایا کرو، اس میں تمہارے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے دعا ایک مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے ہر ایک بندے کے لیے دعا اپنے رب سے اور رب کو منانے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے سلسلے میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ دعا کا خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ سارے لوگ اس دعا کے سلسلے میں اس پر اتفاق کرتے ہیں، یہ مومن کا ایک خاموش انقلاب ہے، مومن کا ایک مضبوط ہتھیار ہے۔ جہاں دنیا کے سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں تو دعا ہی کا ایک راستہ ایسا کھلا ہوا ہوتا ہے بندے اور رب کے درمیان میں، جس کا کوئی حد نہیں، کسی دیوار روکنے والی کوئی دیوار نہیں ہے، بلکہ بندے اور رب کے نزدیک ایک بہت ہی طاقتور مضبوط رابطے کی شکل ہے اور اللہ کے منانے کے لیے ایک بہت بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دعا کا خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا ایک اہم مغز ہے، یعنی آدمی عبادت کرتا ہے لیکن جب وہ مانگتا ہے اپنے کھلے دل سے، اپنے دل کے گہرائیوں سے، بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ میں، اور اپنے دل کا دکھڑا اپنے رب کو سناتا ہے، تو اس کی پوری عبادت کے حاصل اس کی دعا میں شامل ہو جاتی ہے، جس سے بندے کا کام اللہ رب العالمین بنا دیتا ہے۔ اس لیے دعا کی ہم سب کو خوب اہتمام کرنی چاہیے۔ دعا کے 3 درجے علماء کرام بتاتے ہیں اور مفسرین محدثین 3 درجے، باقی اور حضرات اس پر تفصیلی کلام کرتے ہیں، لیکن میں 3 باتیں بتاتا ہوں۔ دعا کی 3 حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ جو بندہ مانگتا ہے اور دعا فوراً اللہ قبول فرما لیتا ہے اور بندے کو فوراً وہ چیز، وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بندے خوش نصیب ہیں اور وہ بندے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جو کچھ مانگتے ہیں فوراً اللہ اسی وقت عطا فرما دیتا ہے، دیر نہیں فرماتا ہے۔ ایسے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں میں بڑی اثر ہوتی ہے، جن کی زبان بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، جو اللہ سے بڑے قریب ہوتے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے احکامات کی بڑی پابندی کرتے ہیں، جن کی روزی اور غذا بہت ہی حلال ہوتا ہے، جن کا اوڑھنا بچھونا بالکل شریعت کے مطابق ہوتا ہے، جن کو تقرب علی اللہ کی وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے، لہذا ان کی دعائیں اللہ رب العالمین فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ دعا اللہ رب العالمین ضرور سنتا ہے اور قبول کرتا ہے، لیکن اس دعا کو بندے کے لیے حکمت کے ساتھ اس کو معلق رکھ دیتا ہے، یعنی جو دعا ابھی وہ بندہ کر رہا ہے اللہ اس وقت اس کو دینا مناسب نہیں سمجھتا ہے، حکمت کے خلاف ہے، اللہ کے علم کے خلاف ہے، لہذا اللہ رب العالمین اس وقت دعا مانگی ہوئی بندے کے معلق رکھ دیتا ہے اور پھر کسی وقت اور کسی موقع پر اللہ رب العالمین اس کی دعا ضرور عطا فرما دیتا ہے، مانگی ہوئی چیزیں اس کو اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، یا پھر کبھی اس وجہ سے معلق کر دیا جاتا ہے کہ دیکھیں اس بندے کے یقین اور اس بندے کے دل میں کیا کیا کیفیتیں پیدا ہوتی ہے، کبھی بطور آزمائش کے اللہ رب العالمین معلق کر دیتا ہے، یا پھر کبھی معلق اس لیے کر دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے کہ ابھی یہ چیز اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ پر کچھ دنوں کے بعد، کچھ وقت کے بعد اللہ مانگی ہوئی دعا کے بدلے میں دوسری نعمت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے دعا کی ایک دوسری شکل اور دوسری حیثیت۔ اور تیسری حیثیت دعا کی یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ وہ دعا اللہ رب العالمین دنیا میں نہیں عطا فرماتے ہیں، قبول کر کے نہیں دیتے ہیں، اور یا پھر اس کو بعد میں بھی نہیں دیتے ہیں، بلکہ سارا کا سارا وہ دعا جو کچھ اس نے مانگا ہے، جو کچھ اس نے اللہ سے طلب کیا ہے، وہ اللہ آخرت کے لیے ایک ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں ایک ایسے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوگی جن کو اللہ رب العالمین صرف ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے بخشش اور مغفرت فرمائیں گے اور جنت عطا فرمائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے بندے تیرے پاس جنت میں جانے کے لیے کوئی بھی اعمال اور نیکی نہیں ہے، اگر ہے تو وہ سب کا
بدلہ میں تجھے دنیا ہی میں دے چکا ہوں، اب یہاں کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ بندے جب مایوس ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین دعاؤں کا ذخیرہ نکال کر کے بتائیں گے، یہ دیکھو فلاں وقت میں تم نے مانگا تھا، تم بھول گیا لیکن میں نہیں بھولا۔ آج انہی دعاؤں کو، ذخیروں کو دیکھو اور یہ سمجھو میں آج تمہاری انہی مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں اور ہم جنت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس وقت وہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے کاش اگر یہ بات مجھے معلوم ہوتی کہ دعاؤں کے ذریعے سے مغفرت بھی ہوتی اور دعاؤں کے ذریعے سے ہمارا جنت جانا ہوتا تو ہم اس وقت میں کہتے اللہ دنیا میں ہماری مانگی ہوئی دعا کا کوئی بھی بدلہ عطا نہ فرما، بلکہ سب کے سب آخرت کے لیے ذخیرہ ہی بنا دیا ہوتا۔ میرے بھائیو بزرگوں، ان تینوں شکلوں سے یہ بات بالکل کھل کر کے سامنے آتی ہے کہ کبھی اللہ سے مایوس نہیں ہونا، کبھی اللہ رب العالمین سے مایوسی کی کیفیت پیدا نہیں کرنا۔ اسی لیے فرماتے ہیں دعا مانگتے وقت میں اپنے دل میں پورا یقین بیٹھا لو کہ جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جس پروردگار سے ہم سوال کر رہے ہیں، جس کے پاس ہم مانگ رہے ہیں اور جس کے دربار پر اپنی ضرورت کو پیش کر رہے ہیں، وہ دینے کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہی اللہ ہے جو سب کو عطا فرماتا ہے۔ ہم محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے۔ اگر اس یقین کے ساتھ میں مانگیں گے تو ضرور اللہ رب العالمین ان تین شکلوں میں سے کوئی شکل پیدا ضرور فرمائے گا، اور بندے کی مانگی ہوئی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ دعا مانگے، اللہ اس کو بھی اس کے مانگی ہوئی دعاؤں کو اللہ دنیا ہی میں بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مومن کو تو چاہیے کبھی بھی مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کبھی ان شکلوں میں کوئی شکل ہو جاتی ہے، ہم جو مانگتے ہیں فوراً نہیں قبول ہوتی ہے، فوراً کوئی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ وہ چیز ہو بہو نہیں ملتی ہے، اس کا کوئی بدل ملتا ہے، دیر میں ملتا ہے، تو ایسی شکل میں بندے کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی کبھی اس طرح کی چیزیں سوچنے لگتے ہیں، پتہ نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، حج کر کے آئیں، حج میں دعا مانگے ہیں، فلاں جگہ گئے، فلاں سے دعا کروائیں، فلاں کام کیے، ہماری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے راز بھی رہتے ہیں، بہت ساری ہماری زندگی کی کمیاں بھی سامنے ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر کبھی دعاؤں کے اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ ورنہ یاد رکھیے اگر ان شرطوں کے ساتھ میں جو دعاؤں کی شرطیں ہیں اگر ان کو پوری کر کے اگر مانگا جائے تو یقین جانیے کبھی اللہ رد نہیں فرماتا ہے۔ لیکن مانگنے سے پہلے اپنی زندگی پر ایک سرسری نظر ڈالیے کہ جس زبان سے ہم مانگ رہے ہیں ہم اس زبان سے کتنے جھوٹ بولے ہیں، اس زبان سے ہم مانگ رہے ہیں اس زبان سے ہم کتنی غیبتیں کیے ہیں، اس زبان سے ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں ہم اپنے چھوٹوں کے سوالوں کو کتنا رد کیے ہیں، اس زبان سے کتنی گالی غلوچ کیے ہیں، کتنے کے دلوں کو دکھائے ہیں، ہم کتنے بار ماں باپ کی ستم اور ظلم کو اس پر زبان سے ڈھائے ہیں، ہم اپنے غریب اور مجبوروں کو اپنی زبان سے کتنی تکلیفیں پہنچائے ہیں، ہم اپنے اڑوسی اور پڑوسی کو اپنی زبان سے کس قدر اس کو ہم حملہ کیے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ذرا غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پینے اور اپنے غذا کے بارے میں بھی ایک مرتبہ غور کیجئے کہ ہمارا کھانا کتنا پاکیزہ ہے، کتنا حلال ہے، کس قدر اس کے اندر میں حلال کی کیفیت ہے۔ یہ بھی غور کیجئے کہ کس قدر ہمارے غذاؤں میں حرام چیزیں کتنی ملی ہوئی ہے، یہ بھی تو ایک شکلیں ہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، زبان کی پاکیزگی کے ساتھ، حلال غذا کھا کر کے، حلال کپڑے پہن کر کے، پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اگر دعا کریں تو آپ اگر جنگل میں بھی کریں گے اللہ قبول کرے گا، آپ کھیت کے بیچ حصوں میں کریں گے اللہ قبول کرے گا، سمندر اور دریا کے موجوں میں کریں گے اللہ قبول کرے گا، ہواؤں میں کریں گے اللہ قبول کرے گا، زمین کی کسی گہرائی میں جا کر کے کریں گے اللہ قبول کرے گا، رات کی اندھیریوں میں کریں گے اللہ قبول کرے گا، دین کے اجالے میں کریں گے اللہ قبول کرے گا، تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کریں گے اللہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ کہاں بھی
کہیں بھی کریں گے اللہ ضرور قبول کرے گا۔ شرط یہ ہے ان چیزوں کو خیال رکھا جائے۔ ذرا اپنے اکابرین اور اپنے بزرگان دین کی دعاؤں کا ایک سلسلہ دیکھیے، الحمدللہ اللہ ہمیشہ دعا قبول کرتا ہے، کبھی بر وقت کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب آپ کی عمر 8 سال کی تھی، مکے میں قحط کی کیفیت پیدا ہوئی، کفار و مشرکین کے بڑے بڑے سردار کعبے کے گلاف پکڑ پکڑ کر کے لوگ دعا کرتے تھے بارش کے لیے، لیکن بارش ہوتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 8 سال کی ہے، آپ یہ سارے منظر کو دیکھتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، کھیتیاں باغات سب ختم ہو جا رہے ہیں، جانور کو بھی پانی ملنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی ایک تڑپ کی کیفیت ہوئی۔ لکھا ہوا ہے کہ جب مکہ کے بڑے بڑے سردار آ کر کے کعبے کے قریب آ کر کے گلاف پکڑ کر کے دعا کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ میں۔ لوگوں نے کہا کہ اس بچے کو پیچھے کرو، ہٹاؤ، ہم لوگ دعا کر رہے ہیں، اس بچے کو یہاں سے دور کر دو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا ابو طالب نے آپ کو کنارے کیا، لوگ دعا کیے، بارش نہیں ہوئی، 1 دن کیے نہیں ہوئی، 2 دن کیے نہیں ہوئی، پریشانیاں بڑھتی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر 8 سال کی اس عمر میں آپ اپنے چچا سے کہتے ہیں، چچا لوگ پریشان ہیں، جانور پریشان ہیں، پانی نہیں ہے، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اے میرے چچا جان، آج اگر دعا کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو ہم کو بھی دعا کے لیے لے چلیے اور کہیے ان لوگوں سے کہ ہمارے سے دعا کرا لیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب تشریف لے جاتے ہیں چچا کے ساتھ میں، جب ابو طالب نے کہتے ہیں اے لوگو اس لڑکے سے، میرے اس بھتیجے سے دعا کراؤ، شاید کہ اس گھر کا مالک ہم سب پر کوئی رحم کر دے۔ لوگ پریشانی کے بعد اور پریشانی جھیلنے کے بعد جب سارے راستے ان کے بند نظر آئے تو ان لوگوں نے کہا ہاں کرا لو، اس کے ذریعے سے شاید کہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چچا ہاتھ پکڑتے آگے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا چچا ایک کام کیجئے، مجھے گود میں اٹھا لیجئے اور گود میں اٹھا کر کے میری پیشانی کو آسمان کی طرف کر دیجئے، عرش کے مالک مجھے دیکھ کر کے میں ان سے فریاد کروں گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے گود میں رکھتے ہیں، پیشانی عرش کی طرف کرتے ہیں اور آپ چند بولی بولتے ہیں، قسم خدا کی ابھی آپ کو گود سے حضرت ابو طالب نیچے نہیں کیے تھے، آسمان سے بارش کے قطرات ٹپکنے لگے۔ میرے بھائیو بزرگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی یہ شان ہے اور آپ کی دعاؤں کا ایک معجزہ اور کمالات ہے۔ جس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے اس وقت میں بھی اللہ نے دنیا والوں کو بتایا کہ دعاؤں سے مسائل کا حل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہاں اس کے ساتھ میں تدبیریں بھی ہو، اس میں حکمت بھی ہو، عاجزی بھی ہو اور اپنے آپ کو تقوی اور پرہیزگاری، حلال غذا کے ساتھ جب دعا ہو تو ایک بچہ بھی اگر دعا کرے گا انشاءاللہ ضرور وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی والدہ، جب ان کا بیٹا حضرت امام بخاری جب پیدا ہوئے تھے اور نابینا پیدا ہوئے تھے، قسم خدا کی ماں روتی تھی اور تہجد کے وقت سامنے رکھ کر کے دعا کرتی تھی، کئی دن دعا کرتی رہی، مہینوں لگ گئے، دعا آپ کرتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب وہ دعا کرتے کرتے مصلی پر سو گئی تو آپ کی زیارت ہوئی اور آپ نے پوچھا تیرا بیٹا کدھر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں اشارہ کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنکھ پر اپنے دستے مبارک پھیر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھ تیرے بیٹے کے آنکھ میں روشنی اللہ عطا کر دیا۔ قسم خدا کی ماں کی دعا کی بنیاد پر آنکھ میں بینائی اور روشنی آتی ہے۔ آج وہی امام بخاری علیہ الرحمہ پوری دنیا کو روشنی دکھا رہے ہیں۔ ایک ماں کی تڑپ اور دعا ہے جس کو اللہ قبول فرماتا ہے اور قبول کیا۔ کون کہتا ہے کہ دعاؤں سے مسائل حل نہیں ہوتے؟ کون کہتا ہے کہ دعاؤں میں تاثیر اور قوت نہیں ہے؟ ہم اپنے آپ اس دعا کے لائق تو بنائیں۔ اسی طرح سے حضرت صلاح الدین ایوبی علیہ الرحمہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے ہیں اور مسجد میں داخل ہو گئے، رات بھر روئے، گڑ گڑائیں، خوب روئے، فجر کی نماز پڑھ کر کے جب باہر نکلنے لگے، ایک سفید داڑھی
رکھنے والا ایک سفید کیفیت میں ایک شخص ظاہر ہوتا ہے، نورانی چہرہ ہے، آپ دیکھ کر کے ہاتھ پکڑتے ہیں اور ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری فوج کا یہود و نصارہ اور ان لوگوں سے مقابلہ ہونے والا ہے، بیت المقدس کو لینے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا ذرا دعا کر دیجئے۔ ان کی فوجی میں طاقت ہے اور تعداد کے اعتبار سے بہت بڑی تعداد ہے، ہم کم ہیں، اس لیے ذرا آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص کہتا ہے اے صلاح الدین، رات کے تیرے رونے اور تیرے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کی فوج کو دریا نیل میں غرق اور ڈبا کر کے ختم کر دیا ہے، جب تمہاری فوج آئے گی تو اس سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ دعا کا اثر ہے، جو اپنے تقوی کے ساتھ، اپنے حلال غذا کے ساتھ، اپنے رضا الہی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ وہ دعا کرتے ہیں، اللہ مسئلے کا حل فرما دیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ ہمارے ملک کے ایک مشہور و معروف ولی گزرے ہیں۔ جب ان کی عمر بالکل چھوٹی تھی اور جب اپنی ماں کے ساتھ وہ کہیں سفر میں جا رہے تھے اور بیل کی گاڑی میں بیٹھ کر کے اپنی ماں کو لے کر کے جا رہے تھے، عمر ابھی کم ہے، ماں جب دیکھتی ہے کہ دلی کے ایک میدان میں دلی والے نکل پڑے ہیں اور دھوپ کی بڑی تپش اور گرمی ہے، بیٹے کو روک کر کے کہتے ہیں بیٹا کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ سارے لوگ میدان میں جمع ہیں، جا کے ذرا معلوم کر کے آؤ آخر مسئلہ کیا ہے۔ جب بچہ حضرت نظام الدین اس وقت میں کم عمر کی ہیں، جب جاتے معلوم کرتے ہیں، پتہ چلا بارش کی دعا کے لیے لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، روز آ رہے لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، آسمان ٹپک نہیں رہا ہے، لہذا آ کر کے سناتے ہیں امی جان مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کی والدہ کہتے ہیں بیٹا چلو ہم تم مل کر کے دعا کریں، لو میری یہ آنچل پکڑو اور پکڑ کر کے تم دعا کرو، میں آمین کہتا ہوں، میں آمین کہتی ہوں۔ لہذا کیا دعا ہے؟ بس ایک دعا ہے، وہ گرنا گھنٹوں کی نہیں، وہ بڑے الفاظ بنائے سوارے نہیں، بلکہ دعا کی عجیب و غریب جملے اور کلمات ہیں میرے بھائیو بزرگوں۔ لہذا حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی ماں اپنے آنچل اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا تم اللہ سے یہ کہو اے اللہ دلی والوں کو پانی اور بارش عطا فرما دے، میں اس ماں کے آنچل کا صدقہ آپ کو دیتا ہوں جس ماں نے کبھی اپنی زندگی میں بے حیائی کا کام نہیں کی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ابھی آنچل چھٹتا بھی نہیں ہے، ہاتھ سے ہٹتا بھی نہیں ہے، آسمان امڑ کر کے آتا ہے اور دلی پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کون کہتا ہے کہ دعاؤں میں طاقت نہیں ہے؟ دعا میں ضرور طاقت ہے، آج بھی مومن کا ہتھیار ہے، لیکن ہم اپنی زندگی تو بدل لیں، ہم اپنا یقین تو ذرا درست کر لیں، ہم اپنا کھانا پینا غذا تو ٹھیک کر لیں، ہم اپنی زبان پاک صاف تو کر لیں۔ غیبتوں سے بھری ہوئی زبان، گناہوں سے آلود زبان، آنکھوں میں بے حیائی والی کیفیت اور پیٹ میں حرام کی غذائیں ہیں، لباس میں ایسی کیفیت ہے، بول چال رہن سہن ایسی ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں جہاں سینکڑوں بار نمازوں کو ترک کیے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کھلے دلوں سے نافرمانی کی ہے، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں، اور اگر وہ دعا اللہ وقت قبول نہیں فرماتا ہے تو ہم مایوس ہو کر کے پھر کبھی پتھروں کو پوچھتے ہیں، کبھی قبروں کو پوچھتے ہیں، کبھی گھاس پیڑ پودے کو پوچھتے ہیں، اور پھر کہیں سے اگر اللہ رب العالمین بعد میں کوئی مسئلہ حل فرما دیتا ہے تو ہم ساری طاقت اس کی طرف منسوب غیر اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ بتائیے ہماری دعا کہاں قبول ہوگی؟ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم قرآن یعنی وحی کی ناقدری کرنے لگو گے، جب تم اس کے حکم کے خلاف ورزی کرنے لگو گے اور اپنے بڑوں کو گالی گلوچ کرنے لگو گے، ان کو لان تان اور برا بھلا کہنے لگو گے، اور جس وقت آپس میں تم ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگو گے، یاد رکھو اس وقت کے کامل ولی بھی تیرے حق میں اگر دعا کریں گے تو وہ دعا اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج ہماری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک پل پل، ایک ایک گھڑی قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، دعا میں ایک بڑی طاقت ہے، اس میں ایک بہت ہی اثر ہے۔ دعا کے اندر میں ہمیشہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کی رضا کی وہ کیفیت رکھا ہے اور فوراً اس پر عمل فرما دیتا ہے، اس لیے دعا خوب کثرت سے کیجئے۔ دعا کرنے کے لیے اللہ نے رحمت کا یہ بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ کیفیت عطا فرمایا ہے، اس لیے رمضان المبارک میں اپنی دعاؤں کو خوب اپنے دعاؤں کے لیے خوب اثر پیدا کرنے والی نعمت اور چیزوں کو استعمال کیجئے، اور اگر نہیں کریں گے اور اگر
اگر اسی طرح منمانی اور مرضی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ صاف صاف فرمایا ہے اسی قرآن میں، جس کے بارے فرمایا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یعنی یہ قرآن کی آیات جو کھلی ہوئی ایک کتاب واضح ہے، اس میں اللہ نے ساری چیزوں کو بہت ہی کھل کر کے بیان فرمایا ہے۔ فرما دیا اگر تم مانو گے نہیں، شکر نہیں ادا کرو گے، اپنی مرضی پر چلو گے اور کسی اور شریعت دین کا تم خلاف ورزی کر کے کسی اور کو قبول کرو گے تو یاد رکھو ایک دن تجھے افسوس کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا تھا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ذرہم یاکلوا، آپ چھوڑ دیجئے، وہ لوگ ایک دن تمنا کریں گے کافر لوگ کہ کاش کہ ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، کاش کہ ہم فرما بردار ہوتے، کاش ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنے ہوتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے بن گئے ہوتے، تو وہ افسوس کریں گے، افسوس کریں گے۔ وہ دین ہے، آنے والا ہے۔ کیا اللہ فرمایا بہت ہی عجیب و غریب کیفیت میں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دیجئے، کھانے دیجئے، فائدہ اٹھا لینے دیجئے، لمبی لمبی عمریں، لمبی لمبی امیدیں بنا لینے دیجئے، فسوف یعلمون، ایک دن معلوم ہو جائے گا تم اللہ کا کھا کر کے کس کی نافرمانی کیا ہے، تم یہ جو فائدے اٹھائے ہو وہ تمہارے لیے کیا کیا چیزیں بنی ہے، اتنی لمبی امیدیں کر کے زندگی گزارے ہو، اس کے کیا نقصانات ہوئے ہیں، یہ سب معلوم ہو جائے گا۔ اللہ کا کھائیے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنیے، اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائیے، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے مانگیے، افسوس ہونے سے پہلے اپنے آپ کو بچا لیجئے، امیدیں کم کیجئے، امیدیں مختصر کیجئے، اس زندگی میں یہی ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی کی بدبختی کی یہ علامت ہے کہ جس کے اندر میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جن کی امیدیں دنیا کی بڑی لمبی ہو، حرص اور طمع ہو، دل اس کا سخت ہو جائے تو سمجھ لو یہ آدمی بدبخت ہو گیا اور اس کی بدنصیبی کی کھلی ہوئی علامت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے اور دعاؤں کا سہارا لیجئے۔ آج دعا کرنے کرانے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیے، کہیں غلط فہمی نہ ہو کہ دعا سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو دکان کا کیا معاملہ ہے، دکان کرنے کی کیا ضرورت ہے، کھیتی باڑی کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں سے مقابلے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، دعا کے یہ رخ ہے کہ ہم کو دعا بھی کرنی ہے اور اسباب بھی اختیار کرنی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں صحابہ کو لے گئے، جنگ کی کیفیت میں ڈالیں، پھر آپ دعا کیے، دونوں طریقہ اگر ہو تو انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی۔ دعا بھی ہو اور دوا بھی ہو تو ہم سب صحت مند رہیں گے، معاشرہ صحت مند رہے گا، ہم سب اچھے رہیں گے، اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے۔ اور اگر دونوں چیزوں سے ہم لوگ غافل ہوں گے اور اس کے اہمیت کو نہ سمجھیں گے تو آج بھی افسوس کرنا پڑے گا، کل بھی کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے چھوٹ دے دیا، کھاؤ پیو، موج و مستی کی زندگی گزارو، آنکھ بند ہوگی تو تجھے پتہ چلے گا تم نے کیا 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 ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان مبارک کی برکت سے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی دو صورتیں ہیں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل، انشاءاللہ اس پر اور سورہ کہف اور سورہ بنی اسرائیل پر بھی انشاءاللہ کل روشنی ڈالوں گا۔ اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔